ہم اس دنیا میں آئے، اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا اور ہمیں بک آف گائیڈنس دی، اور اب ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات بہت ساری ہوتی ہیں. ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی کی ترجیحات ہیں. اگر اللہ ہماری ترجیح اول بن جائے تو پھر تو کیا ہی کہنا. پھر یہ زندگی ہے کہ زندگی آمد برائے زندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، پھر بندگی والی زندگی بن جائے اگر اللہ از آور فرسٹ پریورٹی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کانسیپٹ کچھ اس طرح سے پیش کرتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرما دیجئے کہ میری صلات یعنی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین خالصتاً اللہ کے لیے ہے. جیسے ایک علامہ اقبال نے فرمایا، اگر نمازیں پڑھی جائیں اور ٹاپ پریورٹی اللہ نہ ہو تو ان نمازوں کا کیا لینا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. پھر تو پردہ ہی پردہ ہے، پھر پردہ اٹھے گا نہیں، پھر ملاقات نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر فرسٹ پریورٹی اللہ بن جائے تو پھر انسان کو فیل ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر میں تیرے راستے میں جہاد کرتا ہوا مارا بھی جاؤں، تیرے لیے میں نے جان بھی دے دی. جان ہی انسان کے پاس سب سے قیمتی متاع ہے نا اس دنیا میں. تو میں نے اگر تیری خاطر جان بھی دے دی تو کیا ہوا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. یہ جان بھی تو نے مجھے عطا کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی جس کی فرسٹ پریورٹی اللہ ہے وہ اپنی جان دے کے بھی سمجھتا ہے کہ میرا حق ادا نہیں ہوا. اور یہ جو ان تاریخ انسانی میں اگر کوئی انسانیت کی معراج کو پہنچا، اور اگر کوئی اس معراج تک پہنچا کہ واقعی اس نے اللہ کو اپنی پریورٹی بنا لیا، تو وہ 313 تھے جو نہتے تھے اور بدر میں کھڑے تھے. نہ تاریخ انسانی میں بدر جیسا کوئی دن آیا اور نہ تاریخ انسانی نے ایسے چہرے دیکھے. آسمان نے کبھی ایسے چہرے نہیں دیکھے. آسمان نے کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جو اتنے بڑے جانثار تھے کہ انہوں نے مال و اسباب کی پرواہ نہیں کی. پہلے تو انہوں نے اپنے گھر بار، عزیز، رشتہ دار، میاں بیوی، بچے سب چھوڑے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے. اور پھر آتے ہی ابھی ہوش نہیں آیا تھا تو بدر میں نہتے چلے گئے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر. اور انہوں نے اللہ کو اپنی ٹاپ پریورٹی بنا لیا تھا. تب تاریخ ہمیں ایسے واقعات سناتی ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے، کاش ہمارے نوجوان پڑھتے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے عظیم صحابی بھی ہیں اور جنرل بھی ہے. ہمارے ہیرو ہیں، ہمیں اپنے ہیروز کا ہی نہیں پتہ. اتنے بڑے ہیرو ہیں. انہوں نے ملک شام فتح کیا اور انہوں نے بیت المقدس کو بغیر جنگ کیے فتح کیا. ابو عبیدہ بن جراح اتنے جید صحابی ہیں. بدر میں نیزے کے اوپر سر لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے. یہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کو گالی دیتا تھا، اس لیے آج میں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. یعنی جن کی ٹاپ پریورٹی اللہ تھا، ان کے ایمان کا دیکھیں کہ ان لوگوں کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ ٹاپ پریورٹی ان کی اللہ بن گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب بدر ہوا تھا، تو وہ دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو انہوں نے بعد میں جب اسلام قبول کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے مگر میں نے باپ سمجھ کے آپ کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، واللہ اگر تم ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ تم اللہ کے دشمن تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پریورٹی سیٹ کر لی تھی کہ اللہ ہے. وہ لوگ تھے کہ وہ جو اس چیز کا مجسمہ تھے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی نماز، ان کا سب کچھ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اس لیے وہ اتنے عظیم. ماموں کے سامنے بھانجا آ گیا تو بھانجے نے ماموں کا سر اڑا دیا کہ وہ دشمن اسلام تھا. کزن کے سامنے کزن، بھائی کے سامنے بھائی، باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے باپ. کسی رشتے کی، کسی خونی رشتے کی پرواہ نہیں ہوئی، جبکہ یہ نیچرل ہے.
मगर उन लोगों ने चूंकि अल्लाह को और उसके रसूल को और दीन को अपनी प्रायोरिटी बना लिया था। और उन लोगों का डिस्टिंक्शन क्या, फिर इनाम क्या मिला कि अल्लाह ने फरमा दिया कि बदर में जो लड़ा ना, इन 313 में से जो भी वो करते रहे, अब जो भी करें अपनी ज़िंदगी जितनी भी है, जो भी करें उनको सब माफ़ है। उनके अल्लाह ने पिछले और अगले गुनाह, ये मिसाल भी आपको कहीं नहीं मिलेगी कि पिछले गुनाह तो माफ़ होते हैं मगर अगले गुनाह जितनी ज़िंदगी है उस वक्त तक माफ़ कर दिए, सिर्फ इतनी बड़ी कुर्बानी के ऊपर कि इतनी बड़ी प्रायोरिटी जो उन्होंने अपनी अल्लाह को बना लिया था, अल्लाह के रसूल को बना लिया था। और फिर सैयदना इब्राहीम से पूछते हैं कि अल्लाह प्रायोरिटी कैसे बनता है। ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, उनके पास 100 बहाने थे मगर कि अल्लाह के हुक्म को ना सिर्फ माना बल्कि उसके लिए तैयार हुए। बेटे को जब कहा तो उन्होंने कहा सताजिदूनी इंशाअल्लाह या अबतिफ तिफ अल, बेटे ने अर्ज़ किया या अबतिफ अल, कुरान अल्फाज बयान कर, अब्बाजान कर गुजरिए जो आपको हुक्म हुआ है, सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और फिर इस पे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। आज हम भी नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, नेकी के काम करते हैं, मगर इन सब में अगर हमारी टॉप प्रायोरिटी अल्लाह नहीं है तो ये सब कुछ नामुकम्मल है, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ भी नहीं है। ये मोहब्बत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।